پریز دی لارڈ ایوری ون. میں باس مریم بہادر مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام کہتی ہوں اور خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں آج کے اس دن کے لیے جسے ہم سب سیلیبریٹ کر رہے ہیں. ایک بار پھر خداوند کے فضل سے ہم اپنے ملک کی آزادی کا دن، جشن آزادی کا دن سیلیبریٹ کر رہے ہیں. آپ سب کو 14 اگست کی خوشیاں مبارک ہوں. یہ وہ دن ہے جب ہمارا ملک دنیا کے نقشے میں لایا گیا اور ہمیں یہ ملک دیا گیا اور ایک نام دیا گیا جس کا نام پاکستان ہے. آج کے اس دن میں دنیا کے ہر کونے میں جہاں بھی پاکستانی رہتے ہیں ریگارڈلیس مذہب وہ اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ دن سب کے لیے خوشی اور برکت کا باعث ہے، شادمانی کا باعث ہے، کیونکہ ہم سب اس ملک میں رہنے والے ہیں اور یہ ملک ہمیں ملا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے جو وہاں پیدا ہوا ہے. یہ ملک ہمیں دیا گیا. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں. پاکستان ہمارا ہے. آئیں ہم ایک بار پھر خداوند کے زندہ کلام کو دیکھیں. ایسے مسیحی ہوتے ہوئے خدا ہمیں کیا سکھاتا ہے، کیا تنبیہ کرتا ہے کہ ہمیں اپنے ملک کے ساتھ کیسے وفادار رہنا ہے اور ہماری کیا ریکوائرمنٹس ہیں، خداوند کی طرف سے کیا احکام دیے گئے ہیں. عزیزو، اکثر ہم مائنورٹیز میں ہوتے ہوئے مینس مسیحی قوم جو ہے جو پاکستان میں ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم پر زیادتی ہوتی ہے، ہم نگلیکٹ کیے جاتے ہیں، ہم پر تشدد ہوتا ہے. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. مگر آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں جو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. مائنورٹیز چاہے کسی بھی ملک میں ہوں، پوری دنیا میں جہاں بھی آپ دیکھیں گے وہاں پر آپ کو جو میجورٹی ہے وہ مائنورٹیز کو ڈاؤن کرتی ہیں. اور یہ ہمارے ملک میں ہی نہیں ہوتا، ہر ملک میں ایسا ہوتا ہے. And that is very normal. اگر ہم مسیحی ہوتے ہوئے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں خداوند کے حکم کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرنا ہے اور اپنے ملک سے وفادار رہنا ہے. آئے ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے ایک حوالہ دیکھیں. رومیو 13 باب پہلی 3 آیات. ہم اس ریفرنس کو اپنی توجہ کا مرکز بنائیں گے. رومنس چیپٹر 13 ورس 1-3. خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، ہر شخص اعلیٰ حکومتوں کا تابع دار رہے، کیونکہ کوئی حکومت ایسی نہیں جو خدا کی طرف سے نہ ہو، اور جو حکومتیں موجود ہیں وہ خدا کی طرف سے ہیں. بس جو کوئی حکومت کا سامنا کرتا ہے وہ خدا کے انتظام کا مخالف ہے، اور جو مخالف ہیں وہ سزا پائیں گے. عزیزو، یہ میں نے نہیں کہا، یہ مقدس پالوس رسول نے رومیو کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے یہ بیان کیا ہے. چند باتوں کو اس میں سے دیکھیں گے اور سیکھیں گے. پہلی بات، ہر شخص اعلیٰ حکومتوں کا تابع دار رہے. جب لفظ اعلیٰ حکومتوں کا آتا ہے تو ہم لوگ اکثر سوچتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق اس میں سے پوائنٹ نکالتے ہیں کہ اعلیٰ حکومت ہو تو تابع دار رہیں. عزیزو، ہر حکومت جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، اسی میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ کوئی ایسی حکومت نہیں جو خدا کی طرف سے نہ ہو. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یا میں نہیں کہہ رہی، یا پال اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، خدا کی طرف سے کہہ رہا ہے. خدا اس سے ہم کلام ہے کہ ہر حکومت خدا کی طرف سے ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے، کیونکہ ایز اے بلیور وی بلیو دیٹ ایوری تھنگ وٹ ایور از ہیپنڈ in this planet
اٹ از فرام گاڈ. کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جو اس کی مرضی کے خلاف ہو سکے اس دنیا میں، اس سرزمین پر، اس خطے میں، کیونکہ اس کو بنانے والا وہ ہے، کریٹ کرنے والا وہ ہے، سسٹین کرنے والا وہ ہے، یعنی قائم رکھنے والا وہ ہے. کلام خدا میں زبور میں لکھا ہے کوئی بھی چیز اس کی مرضی کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اس کی مرضی کے مطابق ہے، اس کے انڈر کنٹرول ہے، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی مرضی کے بغیر کچھ ہو. جب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ہر چیز جو اس کے کنٹرول میں ہے، ہر گورنمنٹ اس کی مرضی کے مطابق ہے، تو پھر ہمارا فرض ہے، ہمیں یہ یقین ہے ایز اے بلیور کہ ہر چیز اس کے اختیار میں ہے اور اس کی مرضی کے مطابق ہے. بروں کو بھی لاتا ہے وہ ایز اے حکمران، اچھوں کو بھی لاتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے. لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ اس کے تابع رہنا. یہ کون کہتا ہے؟ خدا کہتا ہے، کلام کہتا ہے. اب ہمارا فرض ہے ہر طرح کی گورنمنٹ کے تابع رہنا. کیوں؟ کیونکہ یہ اس کی طرف سے ہے. اور اگر ہم تابع نہیں رہیں گے تو اگلی ورس کو دیکھتے ہیں کیا پال لکھتا ہے. بس جو کوئی حکومت کا سامنا کرتا ہے وہ خدا کے انتظام کا مخالف. سوچیں، جب ہم سوچتے کہ نہیں یہ ہے ہی نہیں ہے، یہ اسی لائق ہے سربراہ یا حکمران یا گورنمنٹ یا پولیٹیشنز کہ ہم ان کے ساتھ ایسا رویہ کریں. ان کے ساتھ تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنے ہی ملک کے لیے نقصان کا باعث بنتے ہیں، کیونکہ ہم خود اپنی زندہ خدا کے حکم کی پیروی نہیں کر رہے ہوتے. ہم اپنے ملک کے ساتھ وفادار نہیں ہوتے، ہم اس کے انتظام کے مخالف ہوتے ہیں. کلام کہتا ہے کہ اور جو مخالف ہیں وہ سزا پائیں گے. جو اس کا سامنا کرتا ہے، یعنی جو اس کے اگینسٹ ہوتا ہے، جو اس کو قبول نہیں کرتا. پوری دنیا میں عزیزوں میں بتانا چاہتی ہوں کہ ہر حکمران جو ہے خدا کی طرف سے ہے. خدا کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اور یہ اس کو پتا ہے کہ کیوں وہ ایسا حکمران لاتا ہے یا ایسی گورنمنٹ لاتا ہے. کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اس کا آنا نزدیک ہو رہا ہے، اور جو جو کچھ کلام میں لکھا ہے وہ سب کچھ ہونا ہے اور وہ ہوگا. اور کئی چیزوں کو ہم دیکھ چکے ہیں اور کچھ ایسی ہیں جو ابھی نہیں روپ پذیر ہوئی اور وہ ہونی ہے، اور ان کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں. جو جیسا جیسا کلام میں لکھا ہے ویسا ویسا ہو رہا ہے اور ہوگا بھی جو باقی رہ گیا ہے. عزیزو، ہم ہر سال سیلیبریٹ کرتے ہیں 14 اگست جشن آزادی. کیا ہم نے کبھی دل سے سیلیبریٹ کیا ہے؟ کیا ہم نے یہ کبھی سوچا ہے کہ ہاں ہم نے خداوند کے حکم کی پیروی کی ہے؟ یا ہم ہمیشہ الزام تراشی کرتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں، ہمارے ساتھ بہت ظلم ہوتا ہے اور ہم پہ تشدد ہوتا ہے، توہین رسالت کے الزام لگائے جاتے ہیں؟ عزیزوں، میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہر ملک میں قوم پرستی ہے اور اس سے بھی زیادہ تشدد کیا جاتا ہے. دوسرے ممالک میں، یورپین ممالک میں، دوسری کنٹریز میں، جہاں جہاں بھی آپ دیکھیں گے. ہمیں خداوند کے حکم کے مطابق ایز اے مسیحی ایماندار ہوتے ہوئے کلام کو اپنے سامنے رکھنا ہے اور اپنے ملک کے لیے باعث برکت بننا ہے. اگر ہم اس کا سامنا کریں گے، مینس اس کے کلام کا، اس کی نافرمانی کریں گے، تو اس کا انجام جو ہے وہ لکھا ہے اچھا نہیں، وہ سزا پائیں گے. اور اگر ہم اس کے احکام کی پیروی کرتے ہوئے وفادار رہتے ہیں اپنے ملک سے، تو یقین کر لیں آپ باعث برکت ہوں گے. آپ خوشحالی کی زندگی گزاریں گے، آپ فتح مندی کی زندگی گزاریں گے. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ مجھے پست کیا جاتا ہے یا مجھے جس جگہ پر میں جاتا ہوں مجھے جابز نہیں ملتی یا میرے بچوں کو نگلیکٹ کیا جاتا ہے. نہیں، جب آپ
خدا کے حکم کے مطابق وفاداری سے اس قوم سے، اس ملک سے جہاں پر خدا نے آپ کو پیدا کیا ہے، رکھا ہے، وفاداری سے رہ رہے ہیں، اس کے قوانین کے اندر ہر کام اس کے قانون کے مطابق کر رہے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کے لیے برکت کا باعث بنتے ہیں، تو یاد رکھیں کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی آپ کو روکے. آپ صرف راضی پائیں گے، اعلیٰ عہدوں پر آپ کو جابز ملیں گی، آپ کے بچوں کو پرموٹ کیا جائے گا، کوئی آپ کے سامنے آ نہیں سکتا. یہ خداوند کا وعدہ ہے. کلام کہتا ہے کہ آپ سر بنو گے، دم نہیں، کیونکہ آپ سر بننے کے لیے بلائے گئے ہیں. آپ کے بچے تعلیمی اداروں میں سرفرازی پائیں گے، اچھی جابز میں سرفراز ہوں گے، آپ کو اچھا عہدہ ملے گا، آپ کو رسپیکٹ ملے گی کمیونٹی میں، آپ کے ارد گرد مسلم لوگوں میں ہی آپ برکت کا باعث ہوں گے. آپ ان کے لیے دعا کریں گے. عزیزو، یہ ہمارا اپنا ایکسپیرینس ہے. خدا سب کچھ کرتا ہے، اس وقت کرتا ہے جب ہم وفادار ہوتے ہیں اپنے ملک کے ساتھ، حکومت کے لیے برکت کا باعث ہوتے ہیں، دعا کی صورت میں قوانین جو بنائے ہیں ان کو پورے طور پر پورا کرتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں، گاڑی کا ٹیکس دیتے ہیں، بلز پے کرتے ہیں، بے ایمانی نہیں کرتے. جب ہم بے ایمان ہیں، وفاداری سے اس ملک کے قوانین کو فالو نہیں کر رہے، پورا نہیں کر رہے، بلکہ چوری کر رہے ہیں، دغا بازی کر رہے ہیں، تو ہمیں برکت کہاں سے ملے گی؟ ہمیں عزت کہاں سے ملے گی؟ ہم شاہی کاہنوں کا فرقہ کہاں سے بنیں گے؟ مگر جب ہم خداوند کے کلام کی پیروی کرتے ہوئے اس ملک میں رہتے ہیں اور اس کی عزت کرتے ہیں، اپنے ملک کی عزت کرتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کے لیے روزے رکھتے ہیں. کلام کہتا ہے کہ جب تم ایز اے قوم روزہ رکھو گے اپنے ملک کے لیے، تو اس ملک کے سارے بندھن ٹوٹیں گے. ہم نے اپنے ملک کے لیے دعائیں کرنی ہے، اس کی سلامتی کے لیے دعائیں کرنی ہے، حکمرانوں کے لیے دعائیں کرنی ہے، سارے بندھنوں کو توڑنے کے لیے دعائیں کرنی ہے، کرسچن قوم کے لیے دعائیں کرنی ہے. یاد رکھیں، ہم نے ہمیشہ نیگیٹو چیزوں کو دیکھا ہے، پازیٹیو چیزوں کو نہیں دیکھتے. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جتنے بڑے بڑے کروسیڈز خداوند کے فضل سے ملک پاکستان میں ہو رہے ہیں، وہ ہم نے کسی بھی ملک میں نہیں دیکھے اور نہ ہی ہو سکتے. آج تک تو نہیں دیکھی، نہ امریکہ میں، نہ یو کے میں، نہ یورپ کنٹریز میں، نہ ہی سب کانٹیننٹس میں، کہیں پہ بھی نہیں. ہمیں کس قدر شکر گزاری کرنی چاہیے. جو پازیٹیو باتیں ان کو لیں، جو نیگیٹو باتیں ہیں ان کو نکالیں اور ان قوانین کو پورا کرنے کا ارادہ کر لیں اور شروع کر دیں. ہاں، یہ ملک ہمارا ہے، خدا نے ہمیں عزت دی ہے، دے گا، سرفرازی دے رہا ہے. اس ملک میں خداوند کا نام لیا جا رہا ہے. ہزاروں لوگ آ کر پریچ کرتے ہیں دوسری کنٹریز سے، بڑی بڑی حکومتوں سے لوگ برکت پا رہے ہیں. گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے، سیکیورٹی سپورٹ کرتی ہے، وہ سیکیورٹی دیتے ہیں وہ لوگ. جو اچھی باتیں ان کو رکھیں ذہن میں. ان باتوں کو سوچ کر ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے بلز نہیں دیتے، الیکٹرک بل نہیں دیتے ہیں، اپنے ٹیکس نہیں دیتے ہیں، اور ہر وہ کام کرتے ہیں جو کہ نہیں کرنا چاہیے، جو کہ ملک کے لیے نقصان دہ. عزیزو، 14 اگست آزادی کا دن ہے. آپ اس بندھن سے بھی آزاد ہوں جو ابلیس کی طرف سے بندھا ہوا ہے. جب یہ بندھن ٹوٹ جائے گا ہماری زندگیوں سے، تو یاد رکھ لیں کہ آپ کامیاب فتح مند مسیحی زندگی گزاریں گے، کیونکہ خداوند زندہ خدا نے کہا کہ آپ شاہی کائنوں کا فرقہ ہے. خداوند کا کلام کہتا ہے تیرے دائیں طرف 1000 گریں گے، بائیں طرف 10,000، مگر کوئی آفت یا کوئی شخص تیرے نزدیک نہ آنے پائے گا. تو زوراور ہوگا. آپ اور آپ کے بچے زوراور ہیں، مگر اس وقت تک ہوں گے جب تک آپ اس کلام کی پیروی نہیں کریں گے. کلام کی پیروی کرنی ہے ہم نے. حکومت
جو بھی ہو میری برکت باعث ہو جائے گی، وہ آپ کے لیے باعث برکت بن جائے گی، یہ میں یقین سے کہہ رہی ہوں۔ یاد رکھ لیں، آپ اس سے پہلے آپ نے وفادار بننا ہے اپنے ملک کے لیے، خدا کے ساتھ، ان حکموں کے ساتھ تابعداری کرنی ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ جہاں کہیں بھی آپ کے پاؤں کا تلوار ٹکے گا، خدا کا کلام فرماتا ہے جوشوا کو کہ وہ جگہ تیری ہو جائے گی، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ کوئی اور ملک ہو، جس جگہ پر بھی آپ کے پاؤں کا تلوار ٹکے گا وہ جگہ آپ کو مل جائے گی، آپ کے بچے سرفراز ہوں گے، آپ کو سرفرازی ملے گی، آپ کی رہائش کا جہاں کہیں بھی ہیں آپ باعزت زندگی گزاریں گے۔ عزیزو، پاکستان میں ہم نے ساری زندگی مسلم معاشرے میں گزاری ہے، مسلم لوگوں کے ساتھ رہے ہیں۔ خداوند کے نام کو جلال دیتے ہوئے میں بتانا چاہتی ہوں کہ خدا نے ہمیں ہمیشہ سرفرازی دی ہے، غیر قوموں کے درمیان رکھ کر عزت دی ہے، وہ ہمارے گھر میں آتے ہیں، دعائیں کرواتے ہیں جب بھی ہم پاکستان میں ہوتے ہیں۔ عزت، شہرت، دولت خدا کی طرف سے ہے، مگر اس وقت جب ہم اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں۔ خداوند نے، میں فخر سے نہیں کہہ رہی، سارا عزت سارا جلال یسوع کو دیتے ہوئے کہتی ہوں جس نے ایسا کیا ہے کہ اس نے ہم پاکستان میں ہمارے بچوں کو ڈاکٹر بننے کا فضل بخشا ہے، اعلیٰ یونیورسٹیز میں ان کو ایڈمیشن ملے ہیں، بغیر کسی رشوت کے، ان کی اپنی قابلیت کی بنیاد پر انہوں نے ایڈمیشن ریسیو کی ہیں، اور یہ خدا کا فضل تھا، ان کی اپنی محنت تھی۔ محنت کرنا سیکھیں اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے، ریگارڈلیس ادھر ادھر کی باتوں کو سوچتے ہوئے ان کو نکالیں گے تو پھر آپ کامیابی کی طرف جائیں گے۔ جب قصور ہمارا اپنا ہے، رکاوٹیں ہماری اپنی ہیں، تو کوئی آ کر آپ کو اعلیٰ شان رتبہ نہیں دے دے گا، آپ کو ہائی سیٹ پر بٹھا نہیں دے گا۔ یہ آپ کی محنت ہے، آپ کی وفاداری ہے، اپنے ساتھ، آپ کے گھرانے کے ساتھ، گورنمنٹ کے ساتھ، سب سے پہلے خدا کے ساتھ وفاداری سیکھنی ہے ہم نے۔ اگر نہیں سیکھیں گے تو ہم کامیاب مسیح زندگی نہیں گزار سکتے، چاہے ہم پاکستان میں ہو یا کسی بھی جگہ پر ہو، کسی بھی ملک میں ہو۔ آپ اسی طریقے سے رہیں گے جس طرح کے آپ گزار رہے ہیں۔ نافرمانی گناہ ہے، نافرمان لوگ خدا کو ناپسند ہیں۔ یہ کوئی شخص نہیں کہہ رہا کہ اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہیں۔ اعلیٰ ہے، اعلیٰ کا مطلب یہ ہے جو ٹاپ پہ ہے، جس کو خدا نے رتبہ دیا ہے۔ یہ اس کا مطلب نہیں کہ اس بندے میں ساری خوبیاں، کوئی انسان خوبیوں سے بھرا نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ ہر کنٹری میں کمپلیکیشنز ہیں، گورنمنٹس میں کمپلیکیشنز ہیں، بہت سی پرابلمز ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ دیکھنا شروع کریں ارد گرد، آپ کو ریئلائز ہوگا کہ ہم دوسروں سے کتنے اچھے ہیں۔ شکر گزاری کرنا شروع کریں عزیزوں، یہ سب کچھ آپ کا ہے، یہ ملک ہمارا ہے، پاکستان ہمیں دیا گیا ہے، مسیحوں کو دیا گیا ہے، آپ کے باپ دادا کو دیا گیا ہے، انہوں نے یہاں پر سکونت کی تھی، یہ بھی خدا کی مرضی تھی کہ آپ کو رکھا گیا ہے۔ آپ اپنے ملک کے لیے باعث برکت بنیں، اور ہر ایک گھٹنا جو ہے خداوند کہتا ہے، کلام فرماتا ہے کہ وہ خداوند کے آگے جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا خواہ زمینیوں کا، چاہے ہم پاکستان میں رہیں چاہے کسی بھی ملک میں رہیں، ہر ایک گھٹنا خداوند پاکستان میں بھی یسوع کے سامنے جھکائے گا، اور وہ آپ کے وسیلہ سے جھکائے گا۔ جب آپ وفادار ہوں گے آپ کو اتنا غلبہ بخشے گا۔ حکمت مانگے، وزڈم مانگے، رہنے کا فضل مانگے، تاکہ لوگ آپ کے پاس آئیں۔ یرمایہ میں لکھا ہے 60 میں، قومیں تیری تجلی کی روشنی میں آئیں گی، بادشاہ تیری طرف آئیں گے۔ اس قدر آپ نے سرفرازی پانی ہے، روشن ہو جائیں، نور بن جائیں، لوگ خود آپ کی طرف آئیں، ان کو آپ کی ضرورت ہو۔ ہلیلویا۔ عزیزو، خداوند کا شکر کریں کہ آپ پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم آزاد ہیں،
اور اس نے ہمیں دیا ہے، کسی اور نے نہیں دیا۔ ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں۔ یوم آزادی کا دن مبارک ہو، خداوند آپ کو بہت برکت دے، آمین۔